بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بادشاہ اور درویش کا واقعہ سناؤں گی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے مطمئن کردہ جواب دے گا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جواب سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضر دیں گے جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے آگے چل دیے۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ہی ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر مجھے فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بڑے غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین گوڑنا شروع کر دی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھوڑا مجھے دے دیجیے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش سے پھوڑا لیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ درویش نے یہ کہہ کر پھوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گوڑ چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پھوڑا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اس طرح وہ گزرتا گیا۔ دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پھوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے تو پہلے کہہ دیا دیتے، میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں سے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال اور درویش کے انگوچھے سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑی کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔
کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی۔ میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں ہوں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں۔ آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو رستے میں ہی قتل کر دوں گا۔ لیکن جب پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں نے میری مد بھیڑ کر لی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر لیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔